बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त गैर मुअस्सिर करार दे दी है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क दिए हैं कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के मौक़िफ़ के बाद अदालत के हुक्म जारी करने की कोई वजह नहीं। दरख्वास्त गुजार बहस मफरूज़े की बुनियाद पर अदालत आए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या आप ये समझते हैं कि इंतज़ामिया इतनी कमज़ोर हो गई है कि लॉन्ग मार्च कंट्रोल नहीं कर सकती। अदालत ने हुकूमती वकील को हुक्म दिया इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए जगह के तयन का इंतजामिया से पूछ कर बताएं। मजीद कहा अगर हालात खराब हुए तो नई दरखास्त दायर की जा सकती है। PTI धरने के बायस रास्तों की मुमकिना बंदिश के खिलाफ ताजरों की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त PTI धरने और जलसे के NOC हसूल की दरखास्त के साथ यकजा कर दी। चीफ जस्टिस कहते हैं जलसा करना सबका हक है, लेकिन आम शहरियों के हुकूक भी मुतासिर ना हों। इस्लामाबाद में फाइनल से डिप्लोमेटिक नकलो हरकत भी मुतासिर होती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने कहा कि कानूनी राय के लिए वजारत कानून को लिखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इस तरह की चीज़ों में फौरी एक्शन लेना होता है। हाईवेज और मोटरवेज को बंद कर देंगे तो तिजारत भी मुतासिर होगी। हाईवेज और मोटरवेज पर कंट्रोल फेडरेशन का है। ये बात वाज़ेह है कि फेडरेशन इस मुताल्लिक डायरेक्शन दे सकती है। बस बहुत हो गया। इमरान खान का उमर ज़हूर के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। चेयरमैन PTI ने कहा गुज़श्ता रोज़ एक मशहूर फ्रॉडिये बैनुल-अक़वामी मुजरिम को उनके खिलाफ तैयार किया गया। बेबुनियाद कहानी के जरिए बहतान तराशी की गई। वकला से इस मामले पर बात की है। पाकिस्तान ही नहीं बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकदमा चलाऊंगा। तहाइफ इस्लामाबाद में फ़रोग़ किए रसीदें तोशा खाना में मौजूद हैं। गलत काम के लिए भी अकल होनी चाहिए। इमरान खान का वीडियो लिंक पर जहनों में लॉन्ग मार्च से खिताब। इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो। घड़ी किसको बेची नाम बताओ। पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया ये बताओ। मरियम नवाज ने इमरान खान से अहम सवालात के जवाब मांग लिए। लीगी रहनुमा ने कहा दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान अपनी चोरी छुपाने के लिए शोर मचा रहा है। इसने अपने फ़ायदे के लिए तोशा खाना के कानून में तब्दीली की। जो पैसे डिक्लेयर किए वो कब और कैसे ट्रांसफर हुए। सऊदी अरेबिया के वलीअहद और वज़ीर आज़म से वो जो है दी गई हुई थी घड़ी तोहफे के तौर पे। रूल्स एंड रेगुलेशंस ने उनको भी मैनिपुलेट किया। कभी 20% कर दिया जब खुद लेना था, कभी 50% कर दिया। अब ये सवाल पैदा होता है कि जहां से इन्होंने पैसे लिए और जब डिपॉजिट कराए जो है हुकूमत के खजाने में जो पैसे इन्होंने डिपॉजिट कराए उनकी डेट्स क्या हैं। अब वो कहते हैं कि मैं मुकदमा करूंगा। मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी बात है, वो मुकदमा करें, अदालत में जाएं, सारे का सारा रिकॉर्ड सामने आए। इमरान खान हमला केस में इंक्वायरी कमेटी ने मजीद 3 रोज का वक्त मांग लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को वजीराबाद थाने में 4:53 पर मुतल्लिका थाना SHO के कमरे मुंतकिल किया गया। तहकीकाती कमेटी ने 4:53 से 6 बजे तक की वीडियो हासिल कर ली, जिसे वीडियो लीक होने का पता चलेगा। लाहौर से शाहिद रिजवी की रिपोर्ट देखिए। इमरान खान हमला केस में इंक्वायरी कमेटी ने मजीद 3 रोज का वक्त मांग लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को वजीराबाद थाने में 4:53 पर मुतल्लिका थाना SHO के कमरे मुंतकिल किया गया। तहकीकाती कमेटी ने 4:53 से 6 बजे तक की वीडियो हासिल कर ली, जिससे पता चलेगा कि वीडियो किसके मोबाइल से बनाई गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग 4:07 पर हुई। पुलिस ने मुलजिम नवीद को 4:12 पर करीबी कबाड़ खाने से गिरफ्तार किया। कंटेनर के गिर्द तैनात तमाम 521 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे। 150 स्नाइपर्स इमारतों की छतों पर तैनात थे। पुलिस को इमरान खान के कंटेनर पर जाने की इजाजत नहीं थी। इंक्वायरी कमेटी ने तमाम अफसरान को 8 निकाती सवालनामा फराहम कर दिया। वजीराबाद और CTD से मुतल्लिका अफसरान को 2 रोज में CPO बुला लिया गया। शाहिद रिजवी, न्यू न्यूज़, लाहौर।
अहम खबर आपको देंगे। पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज ट्रेन के किरायों में कमी कर दी है। नया किराया नामा कल से नाफिजुल अमल होगा। ऑरेंज ट्रेन का पहले किराया 40 रुपये था। 4 किलोमीटर तक किराया 20 रुपये, 5 से 8 किलोमीटर तक किराया 25 रुपये, 9 से 12 किलोमीटर तक किराया 30 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे हमारे नुमाइंदे अरसलान जावेद से। अरसलान, बताइएगा इन किरायों में कमी के बारे में मजीद क्या अपडेट करेंगे? बिल्कुल मदीहा, ये पंजाब हुकूमत जो है अरबों रुपए सब्सिडी भी दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो खसारे में जा रही थी, जिस वजह से कौमी खजाने पर भी बोझ बढ़ रहा था। क्योंकि जो 1 किलोमीटर से 27 किलोमीटर पे तक सफर में 40 रुपए ही अदा करने पड़ रहे थे, जिस वजह से स्टेशन टू स्टेशन मुसाफिरों की तादाद में बड़ी कमी जो है वो देखने में आ रही थी। अब मुसाफिरों की तादाद बढ़ाने के लिए जो है ये नया रद्दोबदल जो है वो किया गया है, जिसके मुताबिक अब 4 किलोमीटर तक किराया 20 रुपये, 5 से 8 किलोमीटर तक 25, 9 से 12 किलोमीटर 30 और 13 से 16 किलोमीटर 35 और 16 से 27 किलोमीटर तक का किराया जो है वो 40 रुपये मुकर्रर किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। अमेरिका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करता है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमेरिका के मुफाद में देखते हैं। किसी सियासी जमात के उम्मीदवार पर कोई पोजीशन नहीं रखते। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद इत्तलात को दो तरफा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। The U.S. values our long-standing cooperation with Pakistan and has always viewed a prosperous and democratic Pakistan as critical to U.S. interests. That remains unchanged. And we don't have a position on one political candidate of a party versus another. We support peaceful upholding of democratic, constitutional, and legal principles. And ultimately, we will not let propaganda, misinformation, and disinformation get in the way of any bilateral relationship, including our valued bilateral partner with Pakistan. आर्मी चीफ की तैनाती पर हम पीछे हट गए हैं। कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं आएगा जो इदारे, रियासत, अवाम की आवाज़ के खिलाफ जाए। लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान कहा, पीछे बैठकर सब देख रहे हैं। नवाज शरीफ चाहता है कि कोई ऐसा आर्मी चीफ आए जो इनके मामलात और केसेस का ख्याल रखे। आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से शोर शराबा गैर ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हुकूमत आर्मी एक्ट में किसी बड़ी तब्दीली पर गौर नहीं कर रही है। SCP ने PAA की मुतल्लिका शिकों पर नज़रसानी का मुतालबा किया था। इस हवाले से मुनासिब वक्त पर अमल किया जाएगा। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए। ज़ाती राय है कि मुतल्लिका स्टेक होल्डर से मुशावरत हो सकती है। अहम सियासी अमूर पर इत्तेफाक़ी राय के लिए कोशिशें कर रहा हूँ। वो गवर्नर हाउस कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। अहम खबर है खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी एमरजेंसी के 9 साल सूबे में ताहाल 306 स्कूल्स फाल नहीं हो सके। सूबे में 275 प्राइमरी, 27 मिडल और 4 हाई स्कूल्स गैर फाल हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में 90 और कोहिस्तान में 62 स्कूल तालीमी सरगर्मियों से महरूम हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। पेशावर से हमारे नुमाइंदे शाहिद खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन तालीमी जो इमरजेंसी है उसके तकरीबन 9 साल मुकम्मल हो गए हैं। जब से PTI की हुकूमत आई थी तो उन्होंने तालीमी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी और दावे किए जा रहे हैं कि जो प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन है उसको फोकियत दी जाएगी और उसकी तरक्की के लिए काम किया जाए। लेकिन हाल ये है कि 306 स्कूल जो है अभी तक वो तैयार पड़े हैं, लेकिन उसको फाल नहीं किया जा सका और जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कबायली ज़िलों अजला के स्कूल शामिल है कि जहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो शुरू नहीं की जा सकी। इसके अलावा देखा जाए तो जनूबी वज़ीरिस्तान में सबसे ज़्यादा 90 स्कूल जो इस वक्त गैर फ़ाल है और कुरम में भी तकरीबन 60 स्कूल जो है वो, कोहिस्तान में भी 60 स्कूल जो है वो गैर फ़ाल है। तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए जी इस हवाले से जो डायरेक्टर एजुकेशन है उनका कहना है कि नए स्कूल बन रहे हैं और जो पुरानी स्कूल है और उसको फाल करने के लिए भी इकदाम जो है हंगामी बुनियादों पर जारी है और जल्द ही इनको फाल किया जाए। लेकिन मुस्तक़बिल करीब में ये नज़र नहीं आता क्योंकि ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर स्कूल की अक्सर चारदीवारी अभी नहीं है और जो जहाँ पर ये स्कूल है तो उसमें अगर हम जी बहुत शुक्रिया शाहिद आपका।
اور ابھی لانگ مارچ کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ کارکنان آج جہلم کی تحصیل دینا میں پڑاؤ ڈالیں گے۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کارکنان سے خطاب کریں گے۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے شہراز احمد شیرازی سے، جو کہ اس وقت لانگ مارچ کے مرکزی کنٹینر پر موجود ہیں۔ جی شیراز۔ بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام حقیقی آزادی مارچ کا پڑاؤ جو ہے وہ آج جہلم کی تحصیل دینا میں ہے، اور اس وقت میں اس کنٹینر پر موجود ہوں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں وہ یہاں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری یہاں پر آئیں گے۔ اس کنٹینر سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے ان شرکاء سے جو ہے مخاطب ہوں گے۔ یہاں کی سیکورٹی صورتحال سے آپ کو بتانا چلوں تو آج کے لانگ مارچ کے حوالے سے یہاں پر بھی سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ تقریباً 3500 کے قریب جو پولیس اہلکار ہے وہ یہاں پر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 150 کے قریب جو ٹریفک وارڈن ہے وہ بھی یہاں پر آج اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر حملے کے بعد یہ اسپیشل جو سٹیج ہے وہ بنایا گیا ہے، بلٹ پروف سٹیج ہے، اور یہاں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی قائدین ہیں وہ مخاطب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کنٹینر کے چاروں اطراف جو ہے سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات تھے۔ یہاں پر میں دیکھ سکتا ہوں کہ پنجاب پولیس کے جو اہلکار ہے وہ یہاں پر کھڑے ہیں، اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈی پی او جہلم جو ہے وہ بھی اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر پہنچے تھے، وہ بھی یہاں پر اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تمام انتظامات جو ہے مکمل ہے، صرف اور صرف کارکنان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جیسے یہاں پر کارکنان پہنچیں گے تو مرکزی قائدین بھی اس اسٹیج سے مخاطب ہوں گے، اور اس کے بعد چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا خطاب ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہراز آپ کا۔ تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ آج خوشاب پہنچے گا۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ہمارے نمائندے سرفراز میکن خوشاب میں موجود ہیں، ان سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں۔ جی سرفراز۔ جی بالکل، خوشاب میں لانگ مارچ کے حوالے سے خوشاب میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں خوشاب میں لاری اڈا کے مقام پر، جہاں پر بھی اسد عمر کی قیادت میں پہنچنے والے لانگ مارچ کا باقاعدہ خطاب ہوگا۔ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں اور روٹ چیکنگ بھی کی جا رہی ہے۔ خوشاب جہلم بری سے تحریک انصاف کی قیادت آنے والے لانگ مارچ کا استقبال کر کے بات کی جائے کارکنان کی، کارکنان بھی پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ سرفراز آپ کا ابھی پر شرکت کی۔ وفاقی وزیر دفاعی پیداوار اسرار ترین اور ڈی جی ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن نے وزیر اعلیٰ سندھ کا استقبال کیا۔ مراد علی شاہ نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا، انہیں سٹالز پر دفاعی ساز و سامان سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ کراچی ایکسپو میں ڈرون شیپرڈ 2 نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ شیپرڈ 2 14 گھنٹے کی پرواز کر سکتا ہے، جبکہ 120 کلو گرام کے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس بارے میں ہم مزید جانیں گے ہمارے نمائندے خورشید رحمانی سے۔ خورشید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہم اس وقت موجود ہیں ایکسپو سینٹر میں، اور یہاں دفاعی نمائش جاری ہے، اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں شیپرڈ 2۔ یہ شیپرڈ 2 جو ہے وہ دشمن کے دانت کھٹے کر سکتا ہے اور دشمن کے دانت کھٹے کر دے گا۔ اس میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ ہم نیوز کے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ شیپرڈ 2 18,000 فٹ کی بلندی پر جو ہے وہ پرواز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ویپن کیری کرنے کا اس کے اندر ایک پورا نظام موجود ہے جو میزائل ٹیکنالوجی کو لے کر ہوا میں پرواز کرے گا۔ 18,000 فٹ کی بلندی پر یہ پرواز کر سکتا ہے، دن اور رات یہ اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آٹومیٹک جو ہے اس میں ٹیک آف لینڈنگ کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کے علاوہ 14 گھنٹے تک یہ پرواز کر سکتا ہے۔ 120 کلو گرام میزائل کو اٹھا کر جو ہے یہ ہوا میں پرواز کرے گا اور دشمن کے دانت کھٹے کر سکتا ہے، اور اپنے ہدف کو بآسانی نشانہ بنانے کی اس میں بھرپور صلاحیت ہے۔ آٹومیٹک اس میں ٹیک آف اور لینڈنگ کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کے علاوہ 8 کلومیٹر دور تک یہ اپنے ہدف کو بآسانی نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایکسپو سینٹر میں یہ نمائش کے لیے رکھا گیا ہے، اس کا 2nd ایڈیشن ہے، اور نیوز کے ناظرین کو بتائیں کہ سیٹلائٹ سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس میں تمام وہ سہولیات موجود ہیں جو کہ جدت اور جدید ٹیکنالوجی سے یہ لیس ہے۔ یہ شیپرڈ 2 نمائش کے لیے ایکسپو 2022 کی نمائش میں ایکسپو سینٹر میں اس کو رکھا گیا ہے۔ شیپرڈ 2 اس میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، میزائل ٹیکنالوجی سے لے کے سیٹلائٹ اور دیگر اس میں ویپن کیری کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ دن اور رات اس کو یہ ٹیک آف لینڈنگ کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ یہ شیپرڈ 2 نمائش کے لیے رکھا گیا ہے جو بآسانی اپنے ہدف کو جو ہے وہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس میں وہ جدید ٹیکنالوجی سے یہ لیس ہے شیپرڈ 2، جو اپنے ہدف کو بآسانی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی
ٹھیک ہے، بہت شکریہ خورشید آپ کا۔ حیدرآباد کے تمام سرکاری ہسپتالوں کی OPDs کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے مسلسل 1 ماہ سے بوائکاٹ کے سبب مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ وہاں کی صورتحال جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے حیدرآباد کے بیورو چیف ناصر شیخ سے۔ ناصر، بتائیے گا کیا مطالبات ہیں ان ڈاکٹرز کے، پیرامیڈیکل سٹاف کے، اور کیوں نہیں تسلیم کیے جا رہے ہیں؟ رسک الاؤنس نہ دیے جانے اور ڈینٹل کی سیٹوں میں اضافہ نہ کیے جانے کے خلاف جو ہے وہ حیدرآباد کے تمام سرکاری اسپتالوں میں OPDs کا بائیکاٹ ہے، اور یہ جو ہے وہ 1 مہینے سے زیادہ گزر چکا ہے، یہ بائیکاٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں سول اسپتال حیدرآباد کی OPD میں، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر کاشف جی۔ بتائیے گا یہ احتجاج کی کیا صورتحال ہے، اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو اب کب تک احتجاج جاری ہے؟ ہم نے 1 مہینہ قبل پہلے اور جو بھی سیکرٹری صاحب ہیں ان کو ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ جمع کروایا تھا۔ انہوں نے ہمیں لولی پاپ دے کے بولا کہ 1-2 ہفتہ چھوڑ دو، ہمیں ڈسکس کر کے ہم جو ہے آپ کے مسائل حل کر دیں، پر ہمیں ابھی تک کوئی بھی انہوں نے یقین دہانی نہیں کروائی ہے۔ حالانکہ کل جو ہے انہوں نے گورنمنٹ نے مختلف ہمیں تھریٹس ہمارے ینگ ڈاکٹرز کو، ہمارے پیرامیڈکس کو دیے کہ بھائی اپنے بنیادی مطالبوں سے ہاتھ اٹھاؤ، ورنہ جو ہے آپ کے خلاف پورے جھوٹے مقدمے جس طرح ماضی میں کیے گئے ویسے ہم کریں گے۔ جن کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ان کے احتجاج کی وجہ سے جو ہے وہ حیدرآباد سمیت سندھ کے ہزاروں شہریوں کو روزانہ کی بنیاد پہ پریشانی کا بھی سامنا ہے۔ اس OPD کے اندر جو ہے وہ 7 سے 7.5 ہزار افراد جو ہے وہ مریض یہاں علاج کے لیے آتے ہیں، لیکن انہیں علاج کی سہولت نہیں ہے، چونکہ ان کا مطالبات نہیں حل ہو سکیں، اس لیے ان کا احتجاج بھی جاری ہے اور مریض بھی پریشان ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناصر آپ کا۔ ابھی خبر دیں گے آپ کو کھیل کے میدان سے۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان 1-2 روز میں متوقع ہے۔ پہلا ٹیسٹ 1 دسمبر سے کراچی میں کھیلا جائے گا۔ فاسٹ باؤلر محمد عباس کی ٹیم میں واپسی متوقع ہے، جبکہ لیگ اسپنر ابرار احمد کی شمولیت کا بھی امکان ہے۔ شاہین آفریدی کی جگہ میر حمزہ کی شمولیت زیر غور ہے، جبکہ سیریز کا تیسرا ٹیسٹ پنڈی کراچی منتقل کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ موسم کا احوال آپ کو بتائیں گے۔ موسم سرما کے آتے ہی جلد کے امراض میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جلد کے خشک ہونے سے تازگی ماند پڑ جاتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں اسکن کو کس طرح سے تر و تازہ رکھا جا سکتا ہے، یہ ہم جانیں گے اسلام آباد سے ہماری نمائندہ آمنہ جنجوعہ سے۔ جی بالکل، سردیاں تو آ گئی ہیں اور سردیوں کے ساتھ ہی جلدی امراض ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ مختلف لوگوں کو جو ہے وہ مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشر ڈاہا۔ ان سے جانتے ہیں کہ سر یہ بتائیے گا کہ سردیاں آتے ہی جو ایک ڈرائنس کا ایشو شروع ہو جاتا ہے، اسے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ فیس واش کرتے ہیں، ڈے ٹائم میں اگر وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد لازمی اپنی اسکن کو موئسچرائز کریں تاکہ آپ کی اسکن ڈیمیج نہ ہو۔ اگر ڈرائی اسکن کو آپ موئسچرائز نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، اسکن کے اوپر ڈرائنس پیدا ہوگی جس کی وجہ سے اسکن ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ اسکن کو بار بار موئسچرائز کریں۔ سردیوں میں بھی سن بلاک اتنا ہی ضروری ہے جتنا گرمیوں میں، ہاں لیکن یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں اگر آپ کو 2 سے 3 بار لگانا پڑتا ہے تو سردیوں میں آپ 1 بار لگا لیں، لیکن سن بلاک کا استعمال لازمی کریں۔ سردیوں والی سن ریز سے بھی آپ کی اسکن ڈیمیج ہوتی ہے جس طرح سے گرمیوں سے ہوتی ہے۔ جی بالکل، سردیاں آ رہی ہیں، ان کو انجوائے تو کرتے ہیں، ہم دھوپ بھی لگواتے ہیں، اس کو خوب انجوائے کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اسکن کی کیئر بھی بہت ضروری ہے، اس کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا بہت ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آمنہ آپ کا۔ دنیا کی سب سے بڑی میسیجنگ ایپلیکیشن واٹس ایپ پر خود سے میسج کرنے کا فیچر میسج یور سیلف متعارف کرا دیا گیا ہے۔ واٹس ایپ پر نئے فیچر میسج یور سیلف سے صارف کے لیے خود تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ خود کو بھیجنے جانے والے تمام میسیجز لنک ڈیوائسز پر نظر آ سکیں گے۔ واٹس ایپ کے فیچر کے ذریعے پاسورڈ، لنک، تصویر یا پھر گھر کا پتہ فوری حاصل کیا جا سکے گا۔ اس میسج کے ذریعے صارفین کا نام اور کانٹیکٹ نمبر سب سے اوپر شو ہوگا۔